الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ پورے اسلام میں۔ ایمان تو لا چکے ہو، مسلمان ہو، پھر اللہ حکم یہ دیتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم پوری دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ تیسری آیت میں فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو گناہوں کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں امن ہوگا اور یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بس اسی پر اکتفا مت کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان سب پر عمل کرو۔ آج ہم نے دین اسلام کو چند عبادات تک محدود کر دیا، جو 5 نمازیں پڑھے، جو رمضان کے روزے رکھے، جو سالانہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، جو حج کر لے،
بس ہم کہتے ہیں یہ پکا مسلمان ہے۔ ایمان کے 5 شعبے ہیں اسلام کے، اور وہ 5 ضروری ہیں، ان 5 پر عمل کریں گے تو تب کامل مسلمان بنیں گے۔ ایک شعبہ عقیدے کا ہے، عقیدہ بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے۔ تیسرا شعبہ معاملات کا ہے، معاملات کا دین بھی ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کا دین بھی ہر مسلمان پر سیکھنا لازم ہے اور پھر اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اور 5واں شعبہ اخلاق کا ہے۔ آج ہم عبادات تو ادا کرتے ہیں، معاملات اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اس میں دین کو دخل نہیں دیتے، معاشرت کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اخلاق اپنی مرضی کے ہیں۔ کیسے کامل مسلمان بنے؟ اللہ نے فرمایا کامل مسلمان بن جاؤ۔ یہ عبادات تو انفرادی دین ہے، یہ ہر انسان کا انفرادی دین ہے۔ 5 نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ انفرادی دین ہے، انفرادی۔ ہم تو اجتماعی زندگی میں رہ رہے ہیں، گھر کے اندر 5 افراد، 10 افراد، محلے کے اندر 200-400 افراد، اور پھر بازاروں میں کتنے افراد۔ ہم اجتماعی زندگی میں رہتے ہیں، تو اجتماعی زندگی کے لیے ہمیں معاملات والا دین اپنانا ہوگا۔ اجتماعی زندگی میں ہمیں معاشرت والا دین اپنانا ہوگا۔ معاشرت کیا ہے؟ گھر میں 5-10 افراد ہیں، کیسے زندگی گزاریں؟ اس میں بھی تو اللہ کے احکامات ہیں، اس میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، محلے والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، ایک مسجد کے نمازیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، یہ معاشرت ہے۔ آج اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا ہوا۔ ہم جب جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے یا بے دین ہیں، کافر ہیں، اور یا مسلمان ہیں دین سے دور ہیں، ان کو ہم کیسے دین پر لائیں گے؟ وہ مسجد میں نہیں آتے، وہ ہماری نمازیں نہیں دیکھتے، وہ ہماری تلاوتیں نہیں دیکھتے، وہ ہمارا ذکر نہیں دیکھتے، ان کو ہم کیسے دین پر لائیں گے کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں دین کے مطابق ہم انجام دیں گے، ان کے ساتھ اخلاق ہم دین کے مطابق انجام دیں گے، تو اس سے وہ متاثر ہو کر وہ دیندار بنیں گے، وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آج کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کردار ایسا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے اور وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے؟ کہاں آپ دکھا سکتے ہیں؟ یا کوئی بے دین آدمی ہمیں دیکھ کر وہ دیندار بن جائے؟ صرف زبانی طور پر کہنے سے نہیں بنتا، تو دین کا جو حصہ عبادات کا ہے وہ تو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ معاملات کے دین کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، معاشرت کے دین کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ ایک کتاب ہے فقہ کی، ہدایہ اس کا نام ہے، اس میں فقہ کے تمام مسائل، یعنی انسان کی زندگی سے متعلق تمام مسائل اس میں لکھے گئے ہیں، اور اس کے 4 حصے ہیں، 4 جلدیں، ایک جلد، 4 جلدیں ہیں، اور اس میں چوتھا حصہ یعنی 1 جلد عبادات سے متعلق ہے، باقی 3 جلدیں اس کی معاملات سے متعلق ہیں،
3 حصے دین گویا کے معاملات سے متعلق ہے، چوتھا حصہ دین کا عبادات سے متعلق ہے۔ معاملات میں خرید و فروخت، لین دین کے معاملات، نکاح طلاق، گھر میں زندگی گزارنے کے معاملات، یہ سارے معاملات ہیں۔ اس دین کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، کچھ صحابہ کرام چلے گئے اور بنو حنیفہ قبیلہ جو کافر تھا اس کے سردار کو قیدی بنا کر لائے۔ جب قیدی بنا کر مدینہ منورہ لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ قبیلے کے سردار ہیں، مسجد نبوی کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا کہ یہ صحابہ کرام کے اخلاق دیکھے گا، صحابہ کرام کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے گا، اور ان کی نمازوں کی شکلیں دیکھے گا۔ آج ہماری نمازوں میں ایسا خشوع خضوع ہے، ایسی شکلیں نماز کی ہیں کہ کوئی بے دین آدمی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور وہ متاثر ہو جائے، بالکل نہیں ہے۔ پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے تشریف لائے، اس سے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا عندی یا محمد، کافر یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، خیر، میرے پاس خیر ہے، ان تقتل تقتل ذا دم، ان تنعم تنعم علی شاکر، ان کنت ترید المال فصل تو منہ ما شئت۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا حق بنتا ہے، آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھے قتل کریں، اور اگر آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ میرے بدلے میں مال طلب کریں تو جتنا مال آپ چاہتے ہیں آپ کہیں، میں مال دے دوں گا اپنے بدلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس چلے گئے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے اور اس سے پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ پہلے دن مجھے قتل نہیں کیا، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہو گیا ہے۔ اس نے اگلے دن انداز بدل دیا، میرے پاس خیر ہے، اگر آپ مجھ پر انعام کر کے چھوڑیں گے تو میں شکر ادا کروں گا، قتل کو بعد میں ذکر کیا، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ کا حق ہے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میرے بدلے میں جتنا مال آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا۔ چھوڑ دیا۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے پھر وہی بات کہی کہ اگر آپ مجھ پر انعام کریں اور مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ کا حق ہے، مال چاہتے ہیں تو مال میں دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سمجھا کہ اندر سے تبدیلی آئی ہے، کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، کسی نے ان کو کوئی تبلیغ نہیں کی، تقریر ان کے سامنے نہیں کی، صحابہ کے اخلاق کو دیکھا، صحابہ کی کردار کو دیکھا، صحابہ کی خشوع خضوع والی نمازوں کو دیکھا، متاثر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، اس کو چھوڑ دو، کھول دو۔ ابھی اس کو کھولا اور وہ چلے گئے ایک باغ میں اور وہاں غسل کیا اور واپس آئے مسجد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے۔ کیوں مسلمان ہو گئے؟ کیسے مسلمان ہو گئے؟ صحابہ پورے دین پر عمل کرنے والے تھے، ان کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ اور پھر عرض کیا رسول اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ. مدینہ سے مکہ آیا اور مکہ میں مکے والوں نے اس کا استقبال کیا کہ یہ تو قبیلے کا بڑا سردار ہے. اس نے کہا خبردار، ہمارے یمامہ کی طرف سے جتنا غلہ تمہارے پاس آتا تھا آج کے بعد وہ سارا غلہ میں نے بند کر دیا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے. غلہ بند کر دیا تمہارا. اب بیچارے مکے والے پریشان ہو گئے کہ ہمارا سارا غلہ وہاں سے آتا تھا، غلہ بند ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ چنانچہ مکے والوں نے ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وفد نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارا غلہ بند ہو گیا، آپ اس کو کہہ دیں کہ ہمارا غلہ بند نہ کرے. کتنے پکے ایمان والے ہو گئے. صحابہ کے کردار اور اخلاق اور طرز و طریقے کو دیکھ کر پکے ایمان والے بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سمامہ ان کا غلہ بند مت کرو، دیتے رہو. تو آج معاملات والا دین جو ہے ہم نے اس کو بالکل چھوڑا ہوا ہے، معاشرت والا دین ہم نے بالکل چھوڑا ہوا ہے. بس صرف نمازوں پہ آ گئے، صرف تلاوت پہ آ گئے، صرف تسبیحات پہ آ گئے. بخاری شریف میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور ہے، حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کا ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے سفر میں تھا. دوران سفر اس کو رقم کی ضرورت پڑ گئی. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی مالدار آدمی ہے تو میں اس سے کچھ قرض لینا چاہتا ہوں. بتایا گیا کہ فلاں آدمی مالدار ہے. ایک روایت میں آتا ہے نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ مالدار ہے. اس سے جا کر اس تاجر نے کہا کہ میں تجارت کے لیے نکلا ہوں، مجھے مال کی ضرورت پڑ گئی، آپ مجھے 1000 دینار قرض دے دیں. اس مالدار شخص نے کہا کوئی گواہ تو لے آؤ. اب ہماری شریعت کا یہی حکم ہے، جو معاملہ کرو 2 گواہ لا کر ان کے سامنے معاملہ کرو، شریعت کا حکم یہی ہے. لیکن وہ مسافر تھا، اس کے پاس کوئی جاننے والا نہیں تھا، کس کو گواہ بنائے؟ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہے. اس کے پاس گواہ نہیں تھے. پھر اس مالدار شخص نے کہا کوئی ضامن کفیل تو لے کر آؤ جو ضمانت دے کہ اگر تم نے قرضہ میرا نہیں دیا تو میں اس سے قرضے کا مطالبہ کروں گا. وہ تاجر کہنے لگا کفا باللہ وکیلا، اللہ ضامن ہے، بس اللہ گواہ ہے، اللہ ضامن ہے. شریعت کا حکم یہی ہے جو بھی معاملہ کرو 2 گواہ رکھو، گواہوں کے بغیر کوئی معاملہ نہ کرو. اس نے کہا اللہ گواہ ہے، اللہ ضامن ہے. اس شخص نے 1000 دینار اشرفی ہیں جو سونے کا سکہ ہوتا ہے وہ دے دیے اور یہ تاجر چلا گیا اور مدت مقرر کر لی، اتنے دنوں کے بعد فلاں تاریخ کو تمہارا قرضہ واپس دوں گا. اب وہ مدت جب آ گئی تو یہ تاجر سمندر کے کنارے پر آیا، کشتی تلاش کرنے لگا تاکہ کشتی میں سوار ہو جائے اور اس شخص کو وہ قرضہ واپس دے دے. اس تاجر کو وہ جانتا تو نہیں تھا، دل میں یہ خیال نہیں کیا کہ یہ مجھے نہیں جانتا، کون مجھ سے پوچھے گا، چلو 1000 اشرفیاں مل گئی. نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کل اللہ کو جواب. ہم جب لوگوں سے معاملات کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینے کل قیامت کے دن؟ کہاں ہمارے دلوں میں آتا ہے؟ کیسا ہمارا ایمان کامل ہے، کیسے ہم کامل مسلمان ہیں؟
کشتی تلاش کی، کشتی نہیں ملی، کوئی طوفانی ہوا چل پڑی تھی، کشتیاں سب کنارے پر لگ گئی تھیں۔ اب بیچارہ پریشان ہے کہ آج میں نے اس کا قرضہ واپس دینا ہے، اور وہ انتظار کرے گا، ایک دن کی تاخیر نہیں ہونی، اس کو اس کے ساتھ وقت مقرر کیا ہے، قرضہ لیا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد تمہارا قرضہ واپس ادا کروں گا۔ لیکن جب کشتی نہیں ملی تو کیا کیا؟ ایک تختہ لیا لکڑی کا اور اس کو کھودا، اندر سے تراشا اور 100 دینار اس میں رکھ دیے اور ایک پرچہ ساتھ رکھ دیا، فلاں کی طرف سے فلاں کو یہ آپ کا قرضہ ہے، اور اوپر سے دوسرا تختہ لکڑی کا رکھا اور اس کو باندھا اور دریا میں ڈال دیا اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس کا قرضہ آج دینا ہے، وہ انتظار کرے گا، تو ہی پہنچا دے، دعا مانگی۔ قیامت کے دن جواب تو دینا ہے نا، کیا کریں گے؟ اور وہ آدمی سمندر کے کنارے پر آیا کہ آج میرا قرضہ مجھے ملے گا، پورا دن اس نے انتظار کیا، کوئی شخص اس کو نہیں ملا، مایوس ہو گیا، ایک لکڑی مل گئی، دل میں ارادہ کیا چلو لکڑی اٹھا لوں، جلانے کے کام آئے گی، آگ جلا دیں گے کھانا پکانے کے لیے۔ وہ لکڑی گھر لے گیا اور اس لکڑی کو چیرا تو اندر سے 1000 دینار مل گئے، کیونکہ اللہ سے دعا کی تھی اللہ یہ پہنچا دے، اے اللہ پہنچا دے۔ اب جب ایسے معاملہ کرتے ہیں لوگ تو اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور پرچہ بھی اس میں پڑا ہوا ہے اور اس کو پڑھ لیا اور یقین ہو گیا کہ اسی نے بھیجا ہے۔ لیکن یہ تاجر ابھی بے چین ہے کہ پتہ نہیں وہ اس کا قرضہ اس کو ملا ہوگا یا نہیں، اس کا حق ہے مجھ پر، وہ اس تک پہنچا ہوگا یا نہیں، پریشان ہے۔ پھر ایک کشتی مل گئی اور اس کشتی میں سوار ہوا اور 1000 اشرفیاں اور اپنے پاس رکھ لی اس کو دینے کے لیے۔ اور جب وہاں پہنچا اس کے گھر پر تو اس سے معذرت کی، آپ ناراض نہ ہو، میں نے کشتی تلاش کی اس تاریخ میں لیکن کشتی نہیں ملی، لیٹ ہو گیا، آپ شاید انتظار کرتے ہوں گے، معذرت کر لی۔ اس مالدار شخص نے پوچھا آپ نے کوئی عمل کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں اس طرح میں نے عمل کیا ہے، بتا دیا سارا عمل۔ اب وہ بھی اللہ سے ڈرتا تھا نا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ دریا میں 1000 اشرفیاں ڈال دیں، دریا اس کو بہا کر لے گیا ہوگا، میرا قرضہ دے دو، چلو 1000 اور مل جائیں گے، 1000 اشرفیاں اور مل جائیں گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہمارے معاملات میں ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کی امانت مجھ تک پہنچا دی، آپ بے فکر رہیں، امانت پہنچ گئی، مجھے قرضہ مل گیا۔ وہ تاجر 1000 اشرفیاں اس کو بچ گئی، خوش ہو کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے معاملات میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ سب سے پہلے یہ کیفیت ہم نے نماز میں پیدا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو دل میں یہ بات حاضر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب نماز میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر سارے معاملات میں یہ کیفیت پیدا ہوگی، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، معمولی پیچھے کوئی حرکت ہو جاتی ہے تو نماز میں ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کیوں یہ حرکت کی؟ خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں. معمولی کوئی حرکت کر لیتا ہے، پوری مسجد میں شور اٹھتا ہے، اور وہ شور کرنے والے سارے نمازیوں کی نماز خراب کر دیتے ہیں. جس نے ایک آواز کی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہمارے نمازی شور کرتے ہیں مسجد میں، وہ سب کی نمازیں برباد کر دیتے ہیں، سنتیں سب کی برباد کر دیتے ہیں. تو معاملات والا دین، معاشرت والا دین، اس کو ہم نے اپنانا ہے. آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، دوسروں کا حق دباتا ہے، ظلم کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور بس سمجھتا ہے میں نے 5 نمازیں ادا کر دی اور قرآن کی تلاوت کر دی، بس میں جنت میں جاؤں گا. معاملات کا دین ہم نے سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. معاشرت کا دین کہ گھر میں 5-10 افراد کیسے زندگی گزاریں، پڑوسی کا کیا حق ہے، محلے والوں کا کیا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، مدعم اس کا نام تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا درست کر رہا تھا. اچانک کوئی تیر دشمن کی طرف سے آیا، اس کو لگا اور وہ مر گیا. تو صحابہ کہنے لگے ہنیئا لہ الشہادۃ، مبارک ہو اس کے لیے شہادت، شہید ہو گیا، مبارک ہو شہادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، نہیں، کہاں شہادت ہے. فرمایا ان الشملۃ التي اصابها في المغانم قبل ان تقسم لتشتعل عليه نارا. مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر چھپ کے لی تھی، وہ چادر بھڑک رہی ہے، آگ بن رہی ہے اور یہ اس میں جل رہا ہے. ایک چادر لی تھی، ایک چادر، کیونکہ مال غنیمت میں تقسیم سے پہلے لینا جائز نہیں، اس میں سارے مسلمانوں کا حق ہے. ایک چادر کی وجہ سے، حالانکہ دشمن کا تیر لگا، صحابہ نے سمجھے شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر آگ بھڑک رہی ہے. آج ہم لوگوں کا کتنا حق لیتے ہیں، وہ تو ایک چادر تھی، کتنا حق دباتے ہیں. جھوٹ بول کر اپنا سودا فروخت کرتے ہیں، دھوکہ دے کر اپنا سودا فروخت کرتے ہیں، ملاوٹ کر کے اپنا سودا چلاتے ہیں. جو ملازم ہیں وہ اوقات میں خیانت کرتے ہیں، پورا وقت نہیں لگاتے، تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دین نہیں ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک صحابی آیا، اس نے جوتے کا تسمہ لایا. عرض کی یا رسول اللہ، میں نے غنیمت کے مال میں تقسیم ہونے سے پہلے یہ جوتے کا تسمہ لیا تھا، آپ نے وعید سنائی یہ جوتے کا تسمہ واپس لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراکم من نار، اگر تو یہ تسمہ نہ لاتا جوتے کا، یہ دوزخ کی آگ میں بھڑکتا اور تو اس میں جلتا. تو بھائی عرض یہ ہے کہ عبادات والا دین تو بالکل سیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ جو معاملات والا دین ہے وہ بھی سیکھیں، جو معاشرت والا دین ہے وہ بھی سیکھیں، جو اخلاق والا دین ہے وہ بھی سیکھیں. اس لیے کہ ہم اجتماعی زندگی میں رہ رہے ہیں، ہم نے محلے میں رہنا ہے، ہم نے شہر میں رہنا ہے، ہم نے تجارت کرنی ہے، بازاروں میں رہنا ہے. تو اس میں ہمارے اجتماعی زندگی، جو معاملات ہیں، اخلاق ہیں، ان سے لوگ متاثر ہوں گے اور وہ دیندار بنیں گے، وہ نمازی بنیں گے. آپ کسی کو 100 مرتبہ نماز کی دعوت دیں، وہ نمازی نہیں بنے گا. آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، دوستی کریں، معاملات اچھے کریں، سچائی کریں، دیانتداری کریں، دھوکہ نہ کریں، وہ آپ سے متاثر ہوگا اور وہ دیندار بنے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔